الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سامعین و حاضرین، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ تمام لوگوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب میں 21ویں پارے میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ آج بھی ہمارے پاس مکمل طور پر محفوظ ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے تمام پہلو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سیرت بنیادی طور پر حالات زندگی کو کہا جاتا ہے۔ جب ہم سیرت رسول کی بات کرتے ہیں تو سیرت رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح اپنے شب و روز گزارے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح اپنی زندگی کے نشیب و فراز کا سامنا کیا۔ تو حضور علیہ السلام کی مکمل جو حیات مبارکہ ہے، اس کے مجموعے کا نام سیرت رسول ہے۔ سیرت رسول کے عنوان پر سلسلہ وار گفتگو کریں گے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلو اجاگر کیے جائیں گے، اور بحیثیت مسلمان ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ ہوں، حضور کی سیرت کی معلومات ہمیں حاصل ہو، ہمیں معلوم ہو کہ حضور علیہ السلام نے کس انداز سے اپنی زندگی گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی اگر بات کی جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عرب کے جزیرے میں مبعوث کیا۔ یہ جو عرب کا خطہ ہے، یہ اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے کہ بر اعظم یورپ ہو، افریقہ ہو یا ایشیا ہو، ان تین بر اعظموں کے بالکل وسط میں یہ خطہ واقع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو مبعوث کرنے کے لیے اس جگہ کا انتخاب شاید اس لیے کیا کہ یہ خطہ وسط میں واقع ہے، سینٹر میں واقع ہے، اور یہاں حضور کو مبعوث کیا گیا تاکہ اسلام کا نور اس مرکز سے پوری کائنات میں پھیلے اور پوری کائنات میں عام ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین بنا کر اس کائنات رنگ و بو میں مبعوث کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خطہ عرب میں آپ مبعوث ہوئے۔ عرب کا جو خطہ ہے یہ کئی علاقوں پر مشتمل ہے، لیکن مکہ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ اس خطے کے دو مقدس اور بابرکت شہر ہیں۔ مکہ المکرمہ وہ مقدس وادی ہے کہ جس کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اٹھائی، اور یہ جو علاقہ ہے مکہ المکرمہ کا، یہ بڑا ہی معزز اور محترم علاقہ ہے کہ یہاں پر خانہ خدا موجود ہے،
بیت اللہ شریف موجود ہے، اور اسی علاقے میں صفا و مروہ کی وہ عظیم پہاڑیاں موجود ہیں، اور اسی مکۃ المکرمہ کے قرب و جوار میں منی کی بابرکت وادی موجود ہے کہ جہاں پر لاکھوں حجاج کرام جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ اور اسی خطے میں، اسی مکۃ المکرمہ میں عرفات کی وہ مقدس وادی موجود ہے کہ جہاں پر حاجی جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اور یہیں سے حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ علاقہ مکۃ المکرمہ کا بڑا ہی مقدس ہے، اور کئی مقامات مقدسہ اس علاقے میں موجود ہیں۔ اسی طرح مدینۃ المنورہ، یہ بھی انتہائی محترم خطہ ہے، علاقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال اسی مبارک خطے علاقے مدینۃ المنورہ میں گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزار پرانوار اسی مدینۃ المنورہ میں موجود ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب مسجد نبوی بھی اسی شہر مبارک کا حصہ ہے۔ اس شہر میں وہ عظیم پہاڑ جبل احد بھی واقع ہے کہ جسے دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ وہ مقدس اور بابرکت پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسے جنتی پہاڑ بھی کہا گیا، اور اسی مدینۃ المنورہ کے اسی علاقے اور خطے میں کئی ہزار صحابہ کرام کے مزارات موجود ہیں، ان کے قبور موجود ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی اور شجر اسلام کی اپنے خون سے آبیاری کی۔ یہیں پر احد کا وہ میدان بھی موجود ہے کہ جہاں پر حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پرانوار ہے، اور دیگر شہداء کے قبور موجود ہیں۔ جنت البقیع کا وہ عظیم قبرستان کہ جس میں دفن ہونا ہر مسلمان کی سعادت ہے، جہاں دفن ہونے والے قیامت کے دن حضور کی شفاعت کے حقدار ہوں گے، وہ عظیم قبرستان بھی اسی مدینۃ المنورہ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ دو شہر خطہ عرب کے بڑے مشہور ہیں، اور ان کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 2 کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور 2 ان کے علاوہ ہیں کہ جنہیں منصب نبوت نہیں دیا گیا، جن کا جو نام ہے وہ مفسرین نے ایک کا نام مدین اور ایک کا نام مدائن بیان کیا ہے۔ یہ قول بھی موجود ہے کتابوں میں۔ تو 2 بیٹے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، اور اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بنو اسماعیل جو ہیں یہ عرب میں آ کر آباد ہوئے، ان سے عرب کا خطہ آباد ہوا، اور انہی میں حضور علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک آتے ہیں جن کا نام حضرت عدنان ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنا نسب نامہ بیان کیا، جو کتب احادیث میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے اپنا نسب نامہ حضرت عدنان تک بیان کیا، اور حضرت عدنان یہ بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے۔ اور حضرت عدنان کے بعد کئی ایسے افراد حضور کے نسب کا حصہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں بڑی خدمات انجام دی، خاص طور پر کعبۃ اللہ کی
خدمت کے حوالے سے ان کی خدمات وہ ہے تاریخ کا حصہ ہیں اور کتابوں میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے دنیا میں مبعوث ہوئے۔ یہ جو عرب کا خطہ ہے جہاں حضور کی بعثت ہوئی، یہ خطہ اس حوالے سے سمجھنا بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا لوگوں کی اصلاح کا، اور جس طرح حضور علیہ السلام نے لوگوں کے ذہنوں کو بدلا، ان کے رویوں کو بدلا۔ دیکھیں، لوگ وہی تھے حضور کی بعثت سے قبل اور حضور کی بعثت کے بعد، لوگ وہی تھے، جسم وہی تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تربیت سے لوگوں کے ذہنوں کو بدلا، ان کے رویوں کو بدلا، ان کے سوچنے کے انداز کو بدلا، ان کی جو نشست و برخاست تھی حضور نے اس کو بدلا، اور کیا کھانا چاہیے، کھانے پینے کے انداز کو حضور نے تبدیل کیا، حضور نے تربیت کی۔ تو حضور کی جو تربیت تھی، یہ جو تربیت کا انقلاب حضور نے جو بپا کیا، اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت عرب کے خطے کی حالت کیا تھی۔ عرب کا جو خطہ تھا وہ سیاسی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ سیاسی اعتبار سے بات کی جائے تو وہ ایک ایسا خطہ تھا کہ جس کی اپنی کوئی طاقت نہیں تھی۔ کوئی بھی طاقتور جب چاہتا آ کر عرب کے خطے پر قابض ہو جاتا، ان کو اپنے زیر اثر کر لیتا، ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں تھی، تو وہ تباہ حال تھے سیاسی اعتبار سے۔ اور اگر اخلاقی اعتبار سے بات کریں تو حضور کی آمد سے قبل عرب کا خطہ اخلاقی اعتبار سے بالکل تباہ ہو چکا تھا، اور کوئی اس کے اندر اخلاقی اعتبار سے کوئی قدر و قیمت ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اخلاقی اعتبار سے وہ کس قدر تباہ تھے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو آپ سوچیے، سگا بیٹا اپنی ماں کو، اپنے والد کے انتقال کے بعد سگا بیٹا اپنی ماں کو سرے بازار جا کر بیچ دیا کرتا تھا، اور دیگر اخلاقی برائیاں اس معاشرے کا حصہ تھی، بد کرداری عام تھی۔ اس کے علاوہ دوسروں کے حقوق غصب کر لینا، دوسروں کا مال دبا لینا، تو یہ ساری اخلاقی برائیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پورے خطے کو حضور نے تبدیل فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تبلیغ کی اور جو لوگوں کو آپ علیہ السلام نے اسلام کی طرف متوجہ کیا، اس میں سب سے بنیادی کردار حضور کے کردار کا تھا کہ حضور علیہ السلام کا کردار اتنا پاکیزہ اور اتنا روشن تھا کہ جو آپ علیہ السلام کو دیکھتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ اسی لیے تو عرب کے کفار بھی حضور علیہ السلام کو صادق و امین کہا کرتے تھے، اور یہ صادق و امین وہ اس بنیاد پر کہتے تھے کیونکہ انہوں نے حضور کی ذات میں صداقت دیکھی تھی، انہوں نے حضور کی ذات میں امانت کو دیکھا تھا۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ اس ذات میں جھوٹ کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ دیکھ چکے تھے کہ اس ذات میں بددیانتی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت و ایمانداری کا عالم یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے، جب حضور علیہ السلام ہجرت کے لیے جا رہے تھے، تو اس وقت آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں، اور یہ بھی حضور کی امانت داری کی اعلیٰ ترین شان ہے کہ وہ اگرچہ حضور کے دشمن تھے، لیکن دشمن ہونے کے باوجود وہ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ انہوں نے یقین تھا اس بات پر کہ امانتیں ان کے ہاں ضائع نہیں ہوں گی۔ حضور کی امانت داری کی یہ شان ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کتنے ایماندار تھے کہ جب ہجرت کا وقت آیا تو حضور کے پاس دشمنوں کی امانتیں موجود تھی، اور ان کی امانتیں موجود تھی کہ جو جان لینے حضور کے کاشانہ اقدس کے باہر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے، اس انتظار میں تھے کہ حضور باہر آئیں اور وہ تلوار چلا کر حضور کی زندگی کا معاذ اللہ خاتمہ کر دیں۔ ان کی امانتیں حضور کے پاس تھی، جانی دشمنوں کی تھی،
لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایمانداری یہ تھی کہ آپ نے جانی دشمنوں کی امانتیں بھی ضائع نہیں ہونے دی، بلکہ حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا اور یہ امانتیں واپس کر کے جن کی امانتیں ہیں انہیں لوٹا کر پھر تم مدینہ منورہ آ جانا۔ یہ حضور کی شان ایمانداری تھی، اور یہی کردار تھا حضور علیہ السلام کا کہ عرب کے لوگ حضور کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور اس حوالے سے انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ ابھی ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گفتگو کا یہ سلسلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان شرافت و عظمت میں لاسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو خاندان عطا کیا وہ خاندان بڑا ہی عالی شان ہے اور اس کی عظمتیں بہت بلند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے اس میں کئی انبیاء کرام بھی موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام کا جو نسب نامہ احادیث مبارکہ میں بیان ہوا وہ یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور یہ جو عدنان ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ وہ سلسلہ نسب ہے حضور علیہ السلام کا جو احادیث پاک میں موجود ہے، اور خود حضور علیہ السلام نے اپنا یہ نسب نامہ بیان کیا۔ حضور علیہ السلام کی جو خاندانی شرافت تھی اور آپ کے نسب نامے کی جو عظمت ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ابو سفیان جب یہ اسلام نہیں لائے تھے تو یہ حضور علیہ السلام کے یوں کہا جائے کہ جانی دشمن تھے، تو یہ بات غلط نہ ہوگی، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور صحابی رسول بن گئے تھے۔ لیکن جب اسلام نہیں لائے تھے تو سخت مخالف تھے حضور علیہ السلام کے۔ مخالف ہونے کے باوجود جب قیصر روم کے دربار میں ان کو بلایا گیا اور شاہ روم نے حضور علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے چند ان سے سوالات کیے۔ اب جو دشمن ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے متعلق کوئی ایسی بات کرے کہ سامنے والے کے دل میں کوئی برائی پیدا ہو، اس کی برائیاں وہ سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ابو سفیان سخت مخالف ہونے کے باوجود جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کا نسب نامہ کیسا ہے، ان کا خاندان کیسا ہے، تو سخت جانی دشمن ہونے کے باوجود ان کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہوا فینا ذو نسب، کہ ان کا نسب بڑا ہی عالی شان ہے اور ان کا نسب بڑا ہی عظیم ہے۔ تو جن کی عظمتوں کا اعتراف جانی دشمن بھی کریں تو یقیناً وہ عظیم ہوتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے نسب نامے کی عظمت ہے، اور خود حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاندان بھی سب سے افضل عطا کیا، مجھے کنبہ بھی سب سے افضل عطا کیا، اور حضور نے فرمایا کہ میں حسب و نسب ہر اعتبار سے تم میں سب سے افضل بھی ہوں اور اعلیٰ بھی ہوں۔ میرا حسب بھی سب سے افضل ہے اور میرا نسب نامہ بھی سب سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے ہے، اور آپ علیہ السلام خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ قریش آپ کا قبیلہ ہے اور ہاشم آپ کا خاندان ہے، اور حضور علیہ السلام یہ جو ہاشم ہیں یہ حضور علیہ السلام کے پردادا تھے۔ حضور کے والد حضرت عبداللہ ہیں، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب ہیں، اور حضور کے جو پردادا ہیں وہ حضرت ہاشم ہیں۔ ہاشم جو تھے حضور کے پردادا، انہی کے نام پر یہ خاندان بنو ہاشم کہلاتا ہے۔ ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا عمر۔ ہاشم جو ان کا نام پڑ گیا اس کی وجہ یہ علماء نے بیان کی کہ ہاشم کہتے ہیں روٹیوں کو چورا کر کے
شوربے میں ڈال کر لوگوں کو کھلانے والا۔ تو ان کا یہ نام اس لیے پڑا کہ حضرت ہاشم جو تھے، جب لوگ حج کے لیے مکۃ المکرمہ آتے تو یہ کئی اونٹ ذبح کرواتے اور ان کے گوشت کا سالن بنتا اور اس میں یہ روٹیاں ڈال کر لوگوں کو، حجاج کرام کی خدمت کرتے، انہیں کھلاتے تھے، تو اسی لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ اور یہ حضور کے پردادا ہیں، اور حضور کے دادا حضرت عبد المطلب انتہائی عابد و زاہد، نیک، متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ ان کا اصل نام اگرچہ شیبہ تھا، لیکن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے، اور یہ انتہائی عابد و زاہد، نیک، متقی، پرہیزگار تھے۔ حضرت عبد المطلب یہ مکۃ المکرمہ کے متولی اور بہت خدمت کرنے والے تھے۔ انہی کے دور میں اصحاب فیل کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس کا ذکر سورہ فیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ جو ہاتھی والے اصحاب فیل ہیں، ان کا جو واقعہ ہے یہ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں پیش آیا، اور اس کا پس منظر علماء نے یہ بیان کیا، یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ علماء نے لکھا کہ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے یمن کا جو کیپٹل تھا دارالخلافہ صنعاء، اس میں اس نے ایک بڑا خوبصورت گرجا تعمیر کرایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے وہاں آنے لگیں۔ تو وہیں کے کسی شخص نے، عرب کے کسی شخص نے اس کا جو گرجا تھا اس میں جا کر اس نے غلاظت کر ڈالی، گندگی کر ڈالی۔ اسے غصہ آیا اور اس نے یہ قسم کھا لی کہ میں جا کر معاذ اللہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ وہ یہ عزم لے کر ہاتھیوں کی ایک فوج لے کر کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہوا۔ جب وہ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوا تو اس نے سب سے پہلے وہاں جو بکریاں اور جو اونٹ چر رہے تھے اس نے وہ سب اپنے قبضے میں لے لیے، اور ان اونٹوں میں 200 اونٹ یا 300 اونٹ حضرت عبد المطلب کے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو جب معلوم ہوا کہ ان کے اونٹ اس نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں تو حضرت عبد المطلب اس سے ملنے جاتے ہیں، اور جب اس کے خیمے کے اندر پہنچتے ہیں تو وہ بڑے احترام کے ساتھ پیش آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بتائیے آپ کس لیے آئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم نے میرے اونٹ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، میں اپنے اونٹ واپس لینے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو بڑا حیران ہوں، میں تو آپ کے جو کعبہ ہے اسے ڈھانے آیا ہوں، آپ کو اس کی فکر نہیں، اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے ایمان افروز جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، ان کی حفاظت کرنا میرا کام ہے، اور جو کعبے کا مالک ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے گا، اس کی مجھے حاجت نہیں، اس کی مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور واقعی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اور کس انداز سے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کے مکر و فریب کو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دیا، ان کے عزائم کو اللہ نے ناکام بنا دیا، اور وہ جو ارادے، ناپاک ارادے لے کر آئے تھے، اللہ نے ان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا، اور چھوٹے چھوٹے پرندے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اور ان کی چونچوں میں کنکریاں تھیں، اور وہ کنکریاں ان لشکر والوں پر برسائی گئی، اور وہ کنکری یوں کہا جائے کہ آج کی جو گولی ہے، بلٹ ہے، اس سے بھی تیز جا کر جسم میں لگی تو یہ بات غلط نہ ہوگی، اور وہ اتنی تیز تھی اور اس کی مار اس کنکری کی اتنی زیادہ تھی کہ علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص ہاتھی پہ بیٹھا ہوتا تھا وہ کنکری اس کی جو ٹوپی تھی لوہے کی، اس کو چیرتی ہوئی، اس کے جسم کو چیرتی ہوئی، اور جس ہاتھی پر وہ بیٹھا تھا اس ہاتھی کو چیرتی ہوئی وہ کنکری زمین تک جا پہنچی،
اور ہر کنکری پر اس کا نام لکھا ہوا تھا جس کو وہ کنکری جا کر لگنی تھی۔ اللہ فرماتا ہے فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ کہ اللہ نے انہیں بنا دیا اس گھاس کی طرح کہ جسے جانور چبا کر جو ہے وہ پھینک ڈالتا ہے، بالکل ختم کر دیا، ان کا نام و نشان اللہ نے مٹا دیا، اور اپنے گھر کی اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کی۔ تو یہ ایک خاندانی پس منظر تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اور اسی طرح حضور کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے حسین ترین فرد تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے مثال حسن آپ کو عطا کیا، اور علماء نے لکھا کہ آپ کے حسن کا عالم یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ جب گھر سے باہر نکلتے تو عرب کی دوشیزائیں آپ پر قربان ہونے کو تیار ہو جاتی۔ آپ کے حسن کا یہ عالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حسن تو دیا تھا، لیکن حسن کے ساتھ اللہ نے آپ کو پاکیزگی بھی عطا کی تھی۔ آپ بہت حسین بھی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اتنی پاکیزگی عطا کی کہ آپ کے کردار پر کسی چیز کا دھبا نہیں تھا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین و جمیل، اور کیوں نہ حسین و جمیل ہوں کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چمک رہا تھا۔ یہ نور جو ان کے چہرے پر تھا، یہ نور اصل میں نور مصطفیٰ کی چمک تھی اور نور مصطفیٰ کی جھلک تھی۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد کی اکلوتی بیٹی اور حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوڑے کا انتخاب کیا، اور اس جوڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں کے والدین ہونے کا شرف عطا کیا۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والد ہیں، ان کا وصال حضور کی ولادت سے قبل ہو چکا تھا۔ ایک سفر پر تھے اور سفر سے واپس آتے ہوئے بیمار ہوئے، اور ان کا وصال ہوا، اور وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو والدہ ہیں، جب حضور کی عمر مبارک 6 برس تھی تو ان کا بھی وصال ہوا، اور ابوا جو ایک جگہ ہے عرب میں، وہاں پر ان کو دفن کیا گیا، اور وہیں پر ان کا مزار پر انوار موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین، حضور کے والدین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے، اور چنے ہوئے اس لیے تھے کہ ان کی اولاد، ان کے جو بیٹے ہیں وہ انبیاء کے امام بنے، قائد المرسلین بنے، سید المرسلین بنے۔ اور یاد رکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین مومن تھے، موحد تھے۔ کبھی بھی ان کی ذات سے، ان کے عمل سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا کہ جو شرک کی طرف لے کر جائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین مومن تھے، صاحبان ایمان تھے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پورا جو نسب نامہ ہے، حضور کے نسب میں اللہ نے نہ کسی کافر کو رکھا ہے نہ مشرک کو رکھا ہے۔ جیسا کہ خود حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک پشتوں اور پاک رحموں سے منتقل ہو کر آیا ہوں، یعنی جن کی پشتوں سے میں ہو کر آیا، جن باپوں کی پشتوں سے میں ہو کر آیا، اور جن ماؤں کے رحموں سے میں ہو کر آیا، وہ سب کے سب پاک لوگ تھے، پاکیزہ لوگ تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے نسب میں کوئی کافر و مشرک نہیں گزرا، سب کے سب مومن تھے۔ جو انبیاء آئے حضور کے نسب نامے میں، وہ تو تھے ہی صاحب ایمان، اور جو انبیاء نہیں ہیں اور حضور کے نسب نامے کا حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کے نسب میں آنے کی برکت سے اللہ نے ان کو بھی توحید کی دولت عطا فرما رکھی تھی۔ وہ سب کے سب صاحبان ایمان تھے، اور ایمان کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، اور ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عالی شان خاندان عطا کیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب نامے میں آنے والے جو عظیم افراد ہیں، ان میں سے چند ایک کا تعارف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت بلا شبہ اس کائنات کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم خاندان، عزت و شرافت والا خاندان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا، اور احادیث مبارکہ میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی خاندانی شرافت و وجاہت کو بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد و بعثت، برکات ظہور نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا تھی، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث کیا۔ حضور کی بعثت بلا شبہ اس کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی، لیکن اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سب سے افضل اور سب سے کامل ترین نعمت وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا میں مبعوث ہونا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبعوث کرنے پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نعمت پر احسان نہیں جتایا، لیکن جب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اس کی بات کی، تو فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم کیا ایمان والوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنا رسول مبعوث کیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت پر اللہ کا احسان جتانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت وہ حضور کی بعثت مبارکہ ہے۔ اس کائنات میں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، تو جس طرح صبح ہونے سے پہلے چند علامات ظاہر ہوتی ہیں، وہ علامات اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ صبح طلوع ہونے والی ہے، روشنی پھیلنے والی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے قبل اس کائنات میں چند ایسی چیزوں کا ظہور ہوا، اور وہ چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ اس کائنات کا مقدر بدلنے والا ہے، اس کائنات کا سویا ہوا نصیب جاگنے والا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے عظیم نبی اس کائنات میں مبعوث ہونے والا ہے۔ عرب کا خطہ جو بدحالی کا شکار تھا، جہاں پر قحط تھا، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے قبل خطہ عرب کو خوشحالی عطا فرمائی، بارشیں ہونے لگی، اور علماء نے لکھا کہ چراگاہوں میں بارشوں کے بعد اتنا چارہ پیدا ہوا کہ جانور وہ چارہ کھا کر، وہ گھاس کھا کر اتنے پھول گئے، ایسا لگنے لگا کہ یہ چربی سے پھٹ جائیں گے۔ عام الفتق اس سال کو کہا جانے لگا، یعنی پھٹ جانے کا سال، یعنی اتنا جانوروں کو چارہ ملا، اتنی گھاس ملی، یہ سب کا سب صدقہ تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی کئی علامات کا ظہور فرمایا، اور وہ علامات یہ بتا رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہونے والی ہے، حضور کی دنیا میں تشریف آوری ہونے والی ہے۔ جیسا کہ ایک بہت بڑی نہر وہ خشک ہو گئی، اس کے علاوہ کسریٰ کا جو محل تھا، شاہ کسریٰ کا، اس کے جو گنبد تھے محل کے، وہ گر پڑے۔ اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں ظاہر ہوئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ نشانی بھی ظاہر ہوئی، فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا، اور وہ نور اتنا زیادہ تھا، فرماتی ہیں کہ میں نے بصرہ کے محلات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، کہاں بصرہ کہاں مکہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کے ذریعے اتنی روشنی فرمائی کہ بصرہ کے محلات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھ لیے۔
تو یہ ساری چیزیں بتا رہی تھی کہ حضور کی بعثت ہونے والی. اسی طرح خانہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑے. تو وہ اسی لیے گر پڑے کیونکہ بت شکن اس دنیا میں مبعوث ہونے والا تھا. وہ آنے والے تھے کہ جنہوں نے آ کر اس خانہ خدا کو بتوں سے پاک کرنا تھا، اور جو حقیقی عظمت ہے بیت اللہ کی وہ بحال ہونے والی تھی. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کی بعثت ہونے والی ہے. حضور علیہ السلام اس کائنات میں مبعوث ہونے والے ہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کہتی ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتی ہیں کہ میرے آنکھوں سے غائب ہو گئے، جیسے کوئی اٹھا کر لے گیا. کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے ایک آواز سنی کہ ایک ندا کرنے والا ندا کر رہا تھا کہ مشرق و مغرب میں ان کو گشت کراؤ اور سمندروں کی انہیں سیر کراؤ، ہر جگہ انہیں لے کر جاؤ تاکہ کائنات کی ہر شے، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق انہیں اچھی طرح دیکھ لے اور ان کے حلیوں کو پہچان لے. تو یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ آنے والا وہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ساری مخلوق کا نبی بنا کر مبعوث کیا. اس لیے سب کو پہچان کرائی جا رہی ہے، سب کو حلیہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو اللہ کے نبی آخر الزماں کیسے ہیں. اور حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو سیر کرائی گئی. کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ آواز بھی سنی کہ کہا گیا کہ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت دو، انہیں حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت دو، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت انہیں دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت انہیں دو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان دو، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت انہیں دو، حضرت یوشع علیہ السلام کا جذبہ جہاد انہیں دو، حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز انہیں عطا کرو، حضرت دانیال علیہ السلام کی جو محبت الہی تھی وہ انہیں عطا کرو، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار انہیں عطا کرو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت انہیں عطا کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد انہیں عطا کرو. الغرض تمام انبیاء کرام کی جو خصوصیات تھی، جو ان کے کمالات تھے، وہ سب کے سب حضور علیہ السلام کی ذات میں جمع کر دیے گئے. تو کامل اور مکمل زندگی اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو عطا کی. تو حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام میری نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو یہ آوازیں میں نے سنی. تو یہ جو بھی ندا دی گئی یہ بتاتی ہے ہمیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا کامل اور مکمل بنا کر اس کائنات میں مبعوث کیا. حضور علیہ السلام کی بعثت بہت بڑی نعمت اس کائنات کے لیے کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو بھٹکی ہوئی انسانیت کو منزل ملی، صحیح راستہ ملا اور انہیں صحیح رہنما ملا. کائنات بھٹک رہی تھی اور ان کے پاس کوئی صحیح سمت موجود نہ تھی، منزل کا تعین نہ تھا. جو کئی خداؤں کے آگے جھکنے والے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خدائے وحدہ لا شریک کی معرفت سکھائی. تو مزید بھی انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اور مختلف حضور کی سیرت کے پہلو انشاءاللہ وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھنے سمجھنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.